الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل من قطعك واعف عمن ظلمك واحسن إلى من أساء إليك. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأحسن منك لم تر قط عيني
وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آپ حضرات کے سامنے پارہ نمبر 4 سورۃ آل عمران کی ایک آیت اور اسی طرح پارہ نمبر 29 سورۃ القلم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ نبی علیہ السلام کے 2 فرامین احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ رب لم یزل مجھے حق بات سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے مطابق، اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق بات کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر نبی علیہ السلام کی تعریفات جا بجا بیان فرمائی، اور آج کا موضوع نبی علیہ السلام کے اخلاق حسنہ، نبی علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے، نبی علیہ السلام کے کردار کیسے تھے، نبی علیہ السلام کی زندگی کیسی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب کے اندر نبی علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دنیا کے اندر آپ کو بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ رحمتاً للعالمین، کہ آپ پورے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی جس طرح اخلاق اعلیٰ، آپ علیہ السلام کی زندگی کے ہر پہلو کو ہم دیکھیں، نبی علیہ السلام کا اٹھنا بیٹھنا، نبی علیہ السلام کا چلنا، نبی علیہ السلام کا معاشرے کے اندر رہنا، نبی علیہ السلام جب کسی کے ساتھ گفتگو فرماتے تھے، کسی کے ساتھ ہم کلامی فرماتے تھے، کسی کے ساتھ معاملات فرماتے تھے، آپ کے رہنے کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک نبوت کا دعویٰ نہیں فرمایا تھا تو نبی علیہ السلام کے صادق اور امین ہونے کی گواہی کفار اور مشرکین بھی دیتے تھے۔ جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کو بعد میں گالیاں نکالی، نعوذ باللہ من ذالک، آپ کو شاعر کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ ایسے کہ زبان سے کوئی لفظ ان کے مقابلے میں نہیں فرمائی اور خاموشی اختیار فرمائی۔ میرے رب نے خود تحفظ فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام پر جب مشرکین مکہ نے آپ پر شاعر ہونے کا الزام ٹھہرایا، آپ پر مجنون ہونے کا الزام ٹھہرایا، تو اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام کی گواہی بھی دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام کا دفاع بھی فرماتے ہیں۔ وما هو بقول شاعر، اے مشرکین مکہ، اے کفار، جس وقت تک نبی علیہ السلام نے پہاڑ پر کھڑے ہو کر اعلان نہیں کیا تھا، تم تو بڑے گن گا رہے تھے، تم تو کہہ رہے تھے ان جیسا پورے مکہ کے اندر نہ ہم نے صادق پایا ہے نہ ہم نے امین پایا ہے۔ لیکن جب نبی علیہ السلام نے دعویٰ فرمایا نبوت کا اور فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ
तुफ्लिहून, اے لوگوں پڑھ لو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کی پیدائش پر اپنی باندی کو آزاد کیا تھا، جن رشتہ داروں نے نبی علیہ السلام کی پیدائش کی ذمہ داری اٹھائی تھی، آپ کا اخراجات کی ذمہ داری اٹھائی تھی، سب سے پہلے مخالفت کرنے والے، سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے وہی لوگ ہیں۔ ابو لہب جس نے کہا تھا تب لک یا محمد لہذا جمعتنا، نعوذ باللہ من ذالک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہلاک ہو جاؤ کہ آپ نے اس لیے ہمیں جمع کیا ہے کہ آپ نبوت کی بات کرو۔ میرے رب کو اس بات کا گوارا نہ ہوا، میرے رب نے ان کے چچا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اپنی باندی کو خوشی کے طور پر آزاد کیا، رب تعالیٰ نے ان کا دفاع فرمایا اور فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب آپ کہتے ہو نبی علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک برباد ہو، وہ کبھی برباد نہیں ہوں گے۔ قیامت کی صبح جب تک ہوگی، جب تک کلمہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا ہوگا، اس وقت تک انشاءاللہ قیامت برپا نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر جب تک ایک مسلمان ایک یہ کلمہ پڑھنے والا رہے گا، اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہو سکتی۔ آپ کہتے ہو نبی علیہ السلام کی نسل ختم ہو جائے گی، نہیں، نبی علیہ السلام کی نسل بھی باقی رہے گی، نبی علیہ السلام کی عظمت بھی باقی رہے گی، نبی علیہ السلام کی شان و شوکت بھی باقی رہے گی، نبی علیہ السلام کی رفعت بھی باقی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام کی شان میں کہیں فرما رہے ہیں والضحیٰ، کہیں فرما رہے ہیں واللیل اذا سجا، کبھی تو نبی علیہ السلام کے چہرے کی تعریف فرمائی جا رہی ہے، کبھی نبی علیہ السلام کی زلف مبارک کی تعریف ہو رہی ہے، کہیں پر نبی علیہ السلام کی شان کی بات کی جا رہی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا، اے رب آپ بتائیں کیسے بلند کیا۔ اللہ نے فرمایا، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انسان، کفار، مشرکین، یہود و نصارہ، ہنود، تمام مذاہب کے لوگ جمع ہوں گے۔ اس وقت ایک اعلان ہوگا، اس وقت نبی علیہ السلام تمام آدم علیہ السلام کی اولاد کے سردار ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام کے سر پر جو تاج پہنائیں گے، اللہ تبارک و تعالی جو ان کو عزت نوازیں گے کہ اس دن یوم یفر المرء من اخیہ، کہ جس دن باپ بیٹے سے بھاگے گا، وہ باپ جس نے نہ دھوپ دیکھی نہ گرمی نہ خشک دیکھی، نہ کوئی حالت میں نہ اس نے حلال دیکھا نہ اس نے حرام دیکھا، جس حالت میں چاہا وہ کمائی کے لیے لگ گیا، اپنی اولاد کو خوش کرنے کے لیے لگ گیا، اور پورے دن محنت مزدوری کر کے رات کو بیٹے کی ایک مسکان کے لیے، ایک مسکراہٹ کے لیے، ایک اس کے خوشی کے لمحوں کو دیکھنے کے لیے پورا دن مزدوری کرتا رہا۔ شام کو اس وقت لیکن یہ والدین اس وقت کیا کریں گے، یہ اولاد جس کے لیے پورے والدینوں نے، انسانوں نے نہ اپنے والدین کے، اپنے بیٹوں کے لیے کسی چیز کے لیے کچھ نہ دیکھا، یہ بیٹے جو ہوں گے، یہ جو اولاد ہوگی، یہ اس دن یوم یفر المرء من اخیہ، اللہ نے فرما دیا یہ اس دن اپنے والدین سے اس طرح بھاگیں گے جو بیوی میاں بیوی ہے، آپس میں پوری زندگی رہتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ایک دوسرے سے بھاگیں گے، لیکن ایک شخص ہوگا جو امت کی صدا لگائے گا، جس دن اللہ کا قہر، اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب جوش کے اندر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو کم کرنے کے لیے نبی علیہ السلام سجدے کے اندر گر جائیں گے، اور نبی علیہ السلام
مسلسل سجدے کے اندر گرتے رہیں گے اور اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں گے۔ اللہ کا غصہ، اللہ کا قہر، اللہ کا جوش قہر اللہ کا ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ارفع یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر کو اٹھا دیجئے، آپ فرمائش کیجئے، آپ بات کیجئے، پورا کرنا ہمارا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن بھی نبی علیہ السلام کو جو پہنائیں گے، جو ان کو اعزاز ہوگا، والدین تو دور کی بات، انبیاء جن کے بارے میں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء تمام گناہوں سے معصوم ہیں۔ معصوم کا کیا مطلب؟ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء سے کبھی گناہ نہیں کرواتے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے انبیاء جو ہیں گناہوں سے معصوم ہے، صحابہ اکرام گناہوں سے محفوظ ہے۔ مطلب کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ اکرام کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اس دن، جس دن انبیاء کرام جن کو خلیل اللہ کا لقب ملا، بعض کو کلیم اللہ کا لقب ملا، کسی کو روح اللہ کا لقب ملا، کسی کو روح اللہ کا لقب ملا، کسی کو کیا لقب ملا، لیکن اس دن محشر کے دن ہم ان انبیاء کی کیفیت کو بھی دیکھیں گے کہ وہ بھی کہیں گے یا رب نفسی، یا رب نفسی، اے میرے رب میرے بارے میں فیصلہ فرما دیجئے، مجھے اس عذاب سے کم کر دیجئے۔ جس دن سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا اور انسان اپنے گناہوں کی بدولت اس پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، اس دن انبیاء بھی یا رب نفسی نفسی کہیں گے۔ اور اس دن ایک شخص ہوگا جس کو امام الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہتے ہیں، وہ یہ فرمائیں گے یا رب امتی، یا رب امتی۔ اس دن وہ اپنی امت کے لیے اور اس حساب کو شروع کرنے کے لیے سجدے کے اندر گر جائیں گے۔ آپ کے لیے، میرے لیے دنیا کے اندر ان کو کون کون سی تکالیف نہیں کی، ان کو کون کون سی صعوبتیں، کون کون سی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ کفار اور مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ نے کون کون سی تکالیف نہیں دی۔ کہیں پر نبی علیہ السلام کو خون سے رنگین کیا جا رہا ہے، کہیں پر نبی علیہ السلام کے دندان مبارک کو شہید کیا جا رہا ہے، اور کہیں پر نبی علیہ السلام کے جسم اطہر پر، وہ جسم اطہر جس کے بارے میں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جس جسم کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہے، اس مٹی کا مقام، اس مٹی کا رتبہ، اس مٹی کا جو اعلیٰ مرتبہ ہے وہ عرش اور عرش کرسی سے بھی اعلیٰ ہے۔ اس جسم اطہر پر کفار اور مشرکین مکہ اونٹ کی اوجری پھینکتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کے اخلاق حسنات دیکھیں، ان کے عظیم اخلاق دیکھیں کہ وہ بالکل خاموش رہتے تھے، اف تک نہیں کہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تحفظ میں، ان کے دفاع میں کہیں قرآن نازل کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حسب معمول نبی علیہ السلام ابو جہل کو دعوت دے رہے تھے، تو اس کے ساتھ کفار اور اس کے مشرکین اور سردار اور اس کے ساتھ اس کے غلام بھی تھے۔ نبی علیہ السلام نے دعوت دی، ابو جہل نے واپسی کے اندر نبی علیہ السلام کو مارا، کیونکہ بھتیجے تھے نبی علیہ السلام، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کو نیچے لٹا دیا اور ان کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طبرانی کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے یہ معاملہ دیکھ رہے تھے، فوراً آئے اور ابو جہل کو پیچھے مارا اور کہا کہ تم اس شخص کو مارتے ہو جو شخص تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہے اور یہ ذہنیت رکھتا ہے، یہ اعتقاد رکھتا ہے، یہ یقین رکھتا ہے کہ تم جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والے بن جاؤ۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ہٹاتے ہیں تو جو مشرکین ہیں، ابو جہل ہے، ان کے دوست ہیں، ان کو مارنے لگ جاتے ہیں۔ اتنا مارتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیچے لٹا دیتے ہیں اور مارتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ہوش کے اندر آتے ہیں، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، گھر والے اہل و عیال کہتے ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کہتے ہیں میری طبیعت کا نہ پوچھو، مجھے یہ بتلا دو میرے مصطفیٰ کا حال کیسا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، آپ اطمینان رکھیں۔ کہتے ہیں مجھے اطمینان نہیں آتا، مجھے سکون نہیں ہوتا، میں اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھوں گا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر لوں۔
فوراً پکڑ کے لایا جاتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں. جب دیدار کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ابو بکر صدیق ہے، اگر اس جیسے ہزاروں ابو بکر صدیق ہوں تو وہ بھی آپ کے لیے جان نثار ہیں. صحابہ اکرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو دیکھ کر صحابہ اکرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا. اٹھائیں کتابیں تاریخ کی، اٹھائیں سیاہ ستہ کی کتابیں، پڑھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت. حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا جاتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہمیں بتائیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو ہماری ماں ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، شفیقہ حیات ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفیقہ حیات ہے، وہ فرماتی ہیں کان حسن کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اخلاق ہیں وہ سارا قرآن ہی تو ہے. کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا آپ نے قرآن کی تلاوت نہیں کی؟ لوگ پوچھتے ہیں ہم تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سمجھ نہیں آئی آپ کی بات کا. کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، قرآن کریم تمام نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن جن چیزوں پر عمل کرتے ہیں وہ قرآن پر تو عمل کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء علیک. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اخلاق کے بارے میں، سل من قطعک، اس شخص سے جوڑو جو آپ سے توڑنے کی سوچ رہا ہے. مطلب کیا؟ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کوئی دو باتیں ہمیں کہہ دے ہم برداشت نہیں کر سکتے، خواہ دنیا کا معاملہ ہو یا دین کا معاملہ ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم سیرت نہیں پڑھتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسم کو خون سے لہولہان کر دیتے ہیں اور مشرکین کی باتیں سننے کے باوجود بھی قرآن کی، اسلام کی، الہ کلمۃ اللہ کی دعوت کو عام کرنے کے لیے پھر بھی کوشاں ہے. آج ہمیں دو باتیں کرتے دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں ہم سخت کلامی کر لیتے ہیں، گالم گلوچ بعض لوگ اختیار کر لیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اٹھائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں آتا ہے، امام شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی کے اندر کسی پر اپنی ذاتی نفسی خواہش کے لیے کسی کو غصہ نہیں فرمایا. جب بھی کسی کو اگر غصہ فرمایا ہے تو وہ دیکھا ہے اگر کوئی شخص اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا کہ ان کا چہرہ انور کیونکہ سفید تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، جب کوئی کام جو خلاف اللہ ہو، اللہ کے احکام کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے، اگر کوئی شخص اس طرح کر گزرتا ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا اور پھر بھی زبان سے کچھ نہیں فرماتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تو سیرت ایسی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم پارہ نمبر 4 کے اندر سورہ آل عمران کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کو فرمایا. اللہ نے فرمایا جو آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد من اللہ، کہ اللہ نے تم پر احسان فرمایا. کن پر احسان فرمایا؟ علی المؤمنین. یا ربا تیرے احسان تو بہت ہیں، ہاتھوں کا آنا یہ بھی احسان، آنکھوں کا آنا یہ بھی احسان. ان لوگوں سے جا کر پوچھیں جن کی ایک آنکھ کی روشنی نہیں، یہ دونوں آنکھوں کی روشنی نہیں، یہ جب پیدا ہو گئے تھے تو ان کی آنکھوں کی بینائی ہی نہیں تھی. ان کے ذہنوں کے اندر، ان کے دلوں کے اندر یہ حسرت ہے کاش رب تعالیٰ ایک بار ہمیں یہ بینائی عطا فرما دے، ہم اپنے والدین کا چہرہ دے دیں،
ہم قرآن کریم کی صورت دیکھ لیں کہ قرآن کیسا لکھا ہوا ہے، ہمارے والدین کیسے ہیں، کعبۃ اللہ کیسا ہے، مدینہ منورہ کیسا ہے، روضہ رسول کیسا ہے۔ ان آنکھوں کی قیمت ان لوگوں سے پوچھے جن کی بینائی نہیں، ان کانوں کی قیمت ان لوگوں سے پوچھیں جن کے کانوں کی سماعت چلی گئی، جن کو آواز ایک نہیں آتی۔ ان دماغ کی قیمت ان سے پوچھیں جو روڈوں پر چلتے ہیں، نہ ان کو دنیا کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کے کپڑوں کا پتہ ہوتا ہے، ہر حال میں وہ ویسے ملک بنے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفسیر بیضاوی کے اندر علامہ بیضاوی رحمہ اللہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو عالم پیدا فرمائے، ایک عالم کبار ہے، ایک عالم صغار ہے۔ عالم کبار جو آپ کے سامنے ہے، سورج طلوع ہوتا ہے پھر غروب ہو جاتا ہے، یہ چاند آتا ہے، یہ دنیا کی چہک مہک، یہ دنیا کی رونقیں، یہ آسمانوں کا ہونا، یہ تمام دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ستاروں کو ہونا، پہاڑوں کو ہونا، انسانوں کی آمد و رفت، یہ تمام عالم کبار ہے۔ عالم صغار کسے کہتے ہیں؟ علامہ بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس طرح عالم کبار کے اندر یہ دنیا کے اندر قانون ہے کہ بعض ایسے درخت ہیں کہ ان کا کاٹنا ممنوع ہے، حکومت کی طرف سے پابندی ہے، آپ نے ان درختوں کو نہیں کاٹنا، اور بعض ایسے درخت ہیں جو روڈوں پہ لگے ہوتے ہیں، سائڈوں پہ لگے ہوتے ہیں، ان کا کاٹنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کو چلانے کے لیے دنیا کے اندر اللہ نے کتاب اللہ کو نازل فرمایا اور نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا۔ کیوں؟ تاکہ یہ عالم کبار کا نظام صحیح طریقے سے چل سکے۔ عالم صغار کسے کہتے ہیں؟ عالم صغار ہے انسان کے پورے جسم کہ اس پر بھی بعض ایسے بال ہیں کہ جن کا کاٹنا ممنوع ہے، اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ بعض ایسے بال ہیں کہ جن کا کاٹنا ضروری ہے، اور اسی طرح اس جسم کا یہ قانون ہے کہ اللہ کے خلاف، اللہ کے اصولوں کے خلاف، نبی علیہ السلام کے طریقوں کے خلاف اس نے کوئی قدم نہیں اٹھانا۔ اس کے بھی چند اصول و ضوابط ہیں۔ اللہ نے منع فرمایا جھوٹ نہیں بولنا، اللہ نے منع فرمایا حسد نہیں کرنا، اللہ نے منع فرمایا شراب نہیں پینی، اللہ نے منع فرمایا خنزیر نہیں کھانا، اللہ نے منع فرمایا یہود و نصارہ سے دوستی نہیں کرنی، اللہ نے منع فرمایا۔ اسی طرح تمام احکامات اللہ نے بیان فرمائے۔ اسی طرح بعض کاموں کا کرنا ایسا ہے جیسے نماز کا ادا کرنا، روزے کا رکھنا، حج کی ادائیگی، تمام دنیا کے اندر بھی قانون ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم صغار بنایا، ایک عالم کبار بنایا۔ بہرحال بات کرنے کا مطلب اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یا ربا تو نے بہت احسان فرمائے۔ ہم جسم کے اوپر غور و فکر کریں، 5 فٹ اور 6 فٹ کے درمیان ہمارا قد ہے، اگر اس قد کے درمیان ہم نعمتیں شمار کرنے لگ جائیں تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اس جسم کے علاوہ یہ پوری دنیا کو آپ کے لیے مسخر کر دیا، آسمان کو آپ کے لیے چھت بنایا، پہاڑوں کو والجبال اوتادا، یہ جو پہاڑوں کو یہ میخوں کی طور پر ہم نے ٹھوک دیا، یہ کس کے لیے؟ آپ کے لیے۔ یہ آسمانوں کو ہونا، سورج کا طلوع ہو جانا پھر غروب ہو جانا، چاند کا آنا اور پھلوں کے اندر مٹھاس ہو جانا، یہ تمام چیزوں کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا۔ اور انسان کو کس کی خدمت کے لیے پیدا کیا؟ اللہ نے خود فرما دیا پارہ نمبر 27 کے اندر وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اے بندے میں نے تیری خدمت کے لیے جانوروں کو مسخر کیا، میں نے تیری خدمت کے لیے پورے عالم کو مسخر کیا۔ تو مجھے بتا، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا، کیا تو نے میری عبادت کی؟ کیا تو نے میرے احکامات کی تعمیلات کی؟ کیا تم میرے حکموں پر چلے؟ کیا نبی علیہ السلام پر جو احکامات نازل کیا آپ نے پورے کیے؟ کیا نبی علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان پر آپ نے زندگی گزاری؟ ہم غور و فکر کریں کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق، نبی علیہ السلام جیسی صورت، نبی علیہ السلام جیسی سیرت، نبی علیہ السلام جیسے کردار، ان جیسے اخلاق، ان جیسے آداب، ان جیسے جب وہ لوگوں سے ملتے تھے تو ان کا کیا لب و لہجہ ہوتا تھا، نرمی کے اندر گفتگو فرماتے تھے۔ کبھی سیرت کا مطالعہ کریں، نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں۔
ہمیں شوق ہونا چاہیے ہمارا جو آئیڈیل ہے، ہمارا جو فیوچر ہے، ہم جس کے تحت چلنے والے ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ کیا ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر تعریفات اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام، اہمیت کو بیان کیا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ کوئی رفعت کو بیان کر سکتا ہے، نبی علیہ السلام کی نہ کوئی شان کو بیان کر سکتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ کوئی عظمت کو بیان سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیا کے انسانوں کو، ان انسانوں میں سے تمام جو اللہ کے نزدیک اہم لوگ تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے ان کو چنا۔ ان صحابہ کرام جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کیسے تھے؟ کوئی شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگوں یاد رکھو، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی گلوچ نہیں دینا۔ اور فرمایا کہ بعد میں ایسے لوگ آئیں گے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو صحابہ اکرام ہے ان کو نعوذ باللہ گالم گلوچ اختیار کریں گے۔ اور فرمایا فلا تشارہم فلا تخارطوہم، نہ آپ نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، نہ آپ نے ان کے ساتھ کھانا کھانا ہے، نہ آپ نے ان کے ساتھ اختلاط کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی اور فرمایا اے دنیا کے لوگوں، صحابہ اکرام کو گالی نہ دو۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پوری دنیا کے اعمال اگر آپ کر لو لیکن صحابہ اکرام کا ایک عمل وہ آپ کے عمل سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں جنہوں نے اختیار کی ان کو صحابہ کہتے ہیں، اور صحابہ اکرام کے اعمال کے اندر جو اخلاق ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ترغیب ہے اور اس کے اندر اخلاص ہے، وہ پوری زندگی ہم لگے رہیں تو ان کے ایک سجدے کے مقابلے ہیں۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابی مل جائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کسی بھی انبیاء کی پاؤں کے خاک کے بھی برابر نہیں۔ اور اسی طرح تمام دنیا کے علماء کرام، مفتیان اعظام، صلحاء کرام، اتقیاء، ائمہ، تمام دنیا کے لوگ مل جائیں، ائمہ مل جائیں، تمام مل جائیں، کسی ایک صحابی کے پاؤں کے مٹی کے برابر۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے الحمدللہ کہ تمام جنید بغدادی رحمہ اللہ ہو، یہ سفیان ثوری رحمہ اللہ ہو، یا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہو، یا ان کے علاوہ 3 ائمہ ہو، تمام ائمہ ہو، دنیا کے جتنے بھی صلحاء ہیں، اتقیاء ہیں، مفتیان ہیں، تمام دنیا کے لوگ مل جائیں، وہ کسی ایک صحابی کے پاؤں کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر دیکھا، انسانوں کے اندر دیکھا، سب سے محبوب جو لوگ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انبیاء بنایا۔ ان انبیاء میں سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یاد رکھو کل قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی سب سے پہلے مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا اور سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی، جو شفاعت کرنے والا ہوگا وہ میں ہوں گا، اور جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ میں ہی ہوں گا، اور جو جب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوگا وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام انبیاء جنت کے اندر داخل ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کے دن تمام بنی آدم، تمام دنیا کے انسانوں کے امام بنائیں گے، سردار بنائیں گے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خود حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر ہے، بخاری کے اندر بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی ہے، متفق علیہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
قیامت کا لفظ استعمال فرمایا۔ مطلب کیا کہ دنیا کے اندر لوگ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مومن مانتے ہیں، وہ لوگ مانتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، لیکن ہم یہودیوں کو دیکھتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے، ہم نصارہ کو دیکھتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے، ہم ہنود کو دیکھتے ہیں، ہندوؤں کو دیکھتے ہیں وہ نبی کو نہیں مانتے، اللہ کو تو مانتے ہیں۔ اسی طرح باقی لوگوں کو بھی دیکھیں، وہ نبیوں کو تو مانتے ہیں لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کو اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے رسول ہونے کو نہیں مانتے۔ لیکن کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعزاز میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے کہ تمام انبیاء کے سردار ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے جو شفاعت قبول فرمائیں گے، جس کی شفاعت قبول کی جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو جو معجزہ دیا، آپ کتابیں اٹھائے تاریخ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انبیاء کو کوئی معجزہ عطا فرماتے ہیں تو سب سے پہلے وہاں دیکھتے ہیں اس علاقے کے اندر، اس قوم کے اندر، اس ملک کے اندر، اس شہر کے اندر جو چیز عروج پر ہوتی ہے اللہ اس نبی کو اس کے مطابق معجزہ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر جادو بڑے عروج پر ہے، جادوگر ہیں، اپنے جادو کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف متاثر کرتے ہیں، لوگوں کو اپنی طرف ملغوب کرتے ہیں، اپنی طرف مرغوب کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہ لوگ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانتے اور اپنے جادو کے ذریعے لوگوں کو ورغلاتے ہیں، دین سے ہٹاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ عصا عطا فرمایا۔ وہ ایک عصا تھا، لاٹھی مارتے تو اژدھا بن جاتا۔ جتنے بھی جادوگر تھے وہ جادوگر بھی مسلمان ہوئے اور لوگ بھی دین کی طرف آئے، اور نبی علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزہ عطا فرمایا، کسی بھی نبی کو کوئی معجزہ عطا کیا اللہ نے، جب تک نبی زندہ ہیں، نبی دنیا کے اندر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس معجزے کو دنیا کے اندر ظاہر فرماتے ہیں۔ جب دنیا سے انبیاء کا، نبی کا انتقال ہو جاتا ہے، وصال ہو جاتا ہے، وہ رحلت فرما لیتے ہیں، وہ معجزہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس بات کو نوٹ کیا، نبی علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا معجزہ قیامت کی صبح تک رہے گا۔ معجزہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک قرآن ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اٹھائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے مبعوث فرمایا تو وہاں پر ان لوگوں کے اندر ایک ایسی بیماری تھی، ایسے طبیب تھے، ایسے لوگ تھے، ایسے ماہرین تھے کہ وہ اپنی طبیب کے ذریعے، اپنی حکمتوں کے ذریعے لوگوں کو ٹھیک کرتے، ان کو بیماریوں کو ختم کرتے تھے۔ اللہ نے دیکھا لوگ دور ہی طرف جاتے ہیں، دین سے دور ہو رہے ہیں، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا ان کے موافق عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزہ کیا ان کو عطا فرمایا کہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، جو بغیر بینائی والے ہیں ان کو بینائی عطا کر دیتے ہیں، لوگ بھی آپ کی طرف مرغوب ہوئے۔ اللہ نے مطلب انبیاء کو غالب رکھنا تھا۔ ہم نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب نبی علیہ السلام کو مکہ میں بھیجنے سے پہلے ہم مکہ کے حالات کو پڑھیں کہ مکہ کے اندر فصحاء بلغاء بڑے عروج پر تھی، فصاحت تھی، بلاغت تھی۔ مطلب کیا فصاحت و بلاغت کا کہ اپنے ایک ایک لفظ کے ذریعے پورے قصے کو جمع کر دیتے تھے، اور ان کے اشعار سن کر لوگ ہکا بکا رہ جاتے تھے، متاثر ہو جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا قرآن کی صورت میں عطا فرمایا۔ اللہ نے ایسا معجزہ دیا، جب سورہ کوثر نازل ہوئی خانہ کعبہ پہ نبی علیہ السلام نے سورہ کوثر کو لٹکا دیا، تمام فصحاء، تمام بلغاء، تمام بڑے شاعر جو اپنے آپ کو بڑے فصیح سمجھتے
تھے، عرب کے بڑے بلیغ ہوتے تھے، لیکن جب اس صورت کو دیکھا، اس صورت کے اندر اتنی فصاحت ہے، اتنی بلاغت ہے، فوراً دم پڑ گئے، ان کی فصاحت ختم ہو گئی، ان کی بلاغت ختم ہو گئی۔ اللہ نے جو معجزہ نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا وہ قیامت کی صبح تک قرآن کی صورت میں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پر، نبی علیہ السلام کی سیرت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔